میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آج سورہ الانعام کے مجموعی طور پر 19ویں رکوع کی تفسیر اور 8ویں سپارے کے 6ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ الانعام 8واں سپارہ آیت نمبر 151 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبائر کی طرف ہماری توجہ مرکوز کروائی ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی ہوئی نافرمانیاں کیا کیا ہیں۔ ان میں جس شے کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ بہت سے لوگ عطائی کمالات پر بھی شرک کا اطلاق کرتے ہیں، یہ حد سے بڑھنا ہے، حکم لگانے میں تجاوز کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کسی اللہ کے محبوب بندے میں کسی کمال کا اثبات کرے تو اسے شرک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں پر ذاتی اور عطائی کا فرق ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے قائم ہیں، وہ قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے، جبکہ انسان کے کمالات چاہے وہ کسی مقام و مرتبے پر ہی فائز کیوں نہ ہو، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، اس کے یہ کمالات اللہ کی عطا سے ہیں، اور اتنے ہی مانے جائیں گے جتنے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کمالات میں اضافہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات یہ ہمیشہ سے ہی کمال پر ہیں اور کمال پر ہی رہیں گے، ان میں کسی قسم کی بڑھوتری یا کسی شے کا بڑھنا نہیں ہم مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے کامل ہے اور ہمیشہ ہی کامل رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تدریجاً اضافہ بھی ہوتا رہا۔ یقیناً یہ بات خالق کائنات کے لیے نہیں کہی جا سکتی۔ جب کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتا ہے، یا وہ یہ مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم غیبیہ پر مطلع کیا تھا،
تو بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو کر ان معاملات پر بھی شرک کا اطلاق کرتے ہیں. ہمیں ان معاملات پر اجتناب کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پر قرآن کی رونق ظاہر ہوگی، اور قرآن کی رونق جب اس پر ظاہر ہوگی تو وہ تلوار اٹھا کر دوسرے مسلمان بھائی پر شرک کا فتویٰ صادر کرے گا، دوسرے مسلمان پر مشرک ہونے کا فتویٰ صادر کرے گا. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا یا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہوگا، ان دونوں میں مشرک کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، یعنی جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا. لہٰذا ہمیں کفر اور شرک کے فتووں میں احتیاط برتنی چاہیے. اگر انسان کسی کو کافر کہے، مشرک کہے، اور وہ شخص حقیقتاً ویسے نہیں ہے، تو پھر اس پر حکم لگانے والے کی طرف وہ حکم لوٹے گا اور یہ شخص خود خارج از اسلام ہو جائے گا. ان معاملات میں ذرا احتیاط برتنا ضروری ہے. دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور احسان کرو والدین کے ساتھ، نافرمانی نہ کرو اپنے والدین کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ بد اخلاقی، بد سلوکی کو گناہ کبیرہ فرمایا. اور یہ مثال تو مشہور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص کی زبان پر جب کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والدہ کے نافرمان کے لیے آگ کا الاؤ جلانے کا حکم دیا. جب والدہ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کر حج کیا ہے یا طواف کعبہ کیا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اپنی والدہ کی ایک رات کی 1 ساعت کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو والدین کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا. اگر والدین مشرک ہیں تو پھر بھی ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا. اور یاد رکھیے، ہاں وہ بات جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو والدین کی اطاعت بھی صرف فقط ان معاملات میں ہے جن معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب انسان نہ کر سکے، نہ کرتا ہو اور نہ ہو سکے. اس کے علاوہ دیگر معاملات میں والدین کے ساتھ کرختگی سے بات کرنا یا ان کے ساتھ جھڑک کر بات کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کے فوراً بعد ہی ذکر کیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کو نقل کیا. اور اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دعا نقل فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب کریم، جیسے میرے والدین نے میرے حال پر رحم فرمایا بچپن میں، تو ان کے حال پر رحم فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور زندگی میں برکت ہو تو اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور اس کے رزق دونوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. بلکہ قرآن نے ایک مقام پر والدین کے آگے اف تک کہنے کی ممانعت فرما دی ہے. مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اپنی اولاد کو رزق کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو. اصل میں عرب میں ایک رواج شروع ہوا تھا جس کی ابتدا قبیلہ ربیہ سے ہوئی تھی کہ پہلے ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو صرف اس لیے قتل کرنا شروع کیا کہ لوگ ہماری عورتوں کو اور بچیوں کو جنگی قیدی بنا کر اپنے تحت اپنی غلامی میں لے لیں گے. اور اس آر سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے بیٹیوں کا قتل شروع کیا. پھر بعد میں یہ دائرہ کار بڑھتا گیا اور بچیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی مار دیا جاتا تھا. اس کی 3 وجوہات بنیادی طور پر علماء کرام نے بیان کی ہیں، جیسے کہ علامہ علوسی نے روح المعانی کے اندر اس کی 3 بڑی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو کوئی قیدی نہ بنا لے، ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بچیاں جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی، ہمارے لیے معاونت نہیں کر سکتی. تیسرا یہ ہے رزق کی کمی اور رزق کے خوف کی وجہ سے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بد رسمی کو ختم فرمایا، اس کبھی رسم کو ختم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں تو وہ ان کی اچھی تربیت کرے، یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو یقیناً جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بیٹیوں کی اچھی تربیت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل احادیث ہیں، لیکن وقت کا اختصار مد نظر رکھتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں اور اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا فیملی پلاننگ کا معاملہ اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا؟ تو یاد رکھیے کہ علماء کرام کے ہاں ایک مسئلہ ہے۔ علماء کرام کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جان کا اطلاق 4 ماہ کے اس بچے پر کرتے ہیں جو عورت کے رحم میں حرکت کرنا شروع کر دے یا روح کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اب اگر وہ اس صورتحال میں نہیں ہے، یعنی اس سے پہلی صورتحال میں ہے، تو اسے کسی حکمت کے تحت یا طبعی تقاضے کے تحت اگر زائل کر دیا جاتا ہے تو علماء کرام نے اس کو اولاد کو ضائع کرنا قرار نہیں دیا۔ جب اس میں جان آ گئی اور اس کا تعلق روح کے ساتھ جڑ گیا تو پھر اس حوالے سے جو معاملہ ہے اس کا حکم اور ہوگا۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کیا کرتے تھے۔ عزل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے مادہ منویہ کا اخراج اپنی زوجہ سے باہر کر دے۔ فیملی پلاننگ کے اندر بھی اصل میں یہی صورتحال ہے کہ انسان اپنے مادہ منویہ کو عورت کے رحم میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی طبی تدبیر جو ہے وہ اس کو اپناتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے اور آنکھیں بند کر حکم نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ عزل کرتے تھے، رسول اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع نہیں فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ نے ظاہری اور باطنی بے حیائیاں جو ہیں ان کو منع کر دیا۔ فواحش سے مراد زنا بھی ہے اور زنا کا داعیہ پیدا کرنے والے اسباب بھی ہے۔ مثلاً ایسی بے حیائی کی تصاویر دیکھنا، ایسا لٹریچر تنہائی میں دیکھنا، یہ تو ہو گیا باطنی، چھپ کر کسی سے یہ معاملہ انسان کر رہا ہے، اور ظاہری ہے کہ مجلسوں میں بے حیائی کی گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کے معاملات کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی بے حیائیوں کو منع کر دیا ہے، نہ تنہائی میں اور نہ ہی ظاہری طور پر آپ کو گناہ کر سکتے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ بڑے نیک ہیں، پاک پاس ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہیں تو پھر آپ کا معاملہ ہی جدا ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک وعید آئی ہے۔ المعجم الاوسط کے اندر ایک حدیث مبارکہ جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ دوڑ کر جنت کی طرف جائیں گے، جنت کے محلات دیکھیں گے، جنت کی خوشبو کو سونگھیں گے، لیکن فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اب ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ لوگ اس بات پر انتہائی حیران اور پریشان ہوں گے اور کہیں گے یا باری تعالیٰ اگر تو ہمیں براہ راست ہی جہنم میں پھینک دیتا تو ہماری اس حسرت میں اضافہ نہ ہوتا۔ اب ہم نے جب جنت دیکھ لی، ہمارا دل جنت کی طرف راغب ہو گیا اور ہمیں امید ہو چکی کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد تو ہمیں جہنم میں پھینک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تم لوگوں کے سامنے معاملات کچھ اور کرتے تھے، لوگوں کا خوف تو تمہیں لاحق رہتا تھا، لیکن تنہائیوں میں میرے خوف کو بھول جاتے تھے۔ لوگوں کا حیا تو کرتے تھے لیکن میرا حیا نہیں کرتے تھے، لوگوں کی وجہ سے برائی چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کے سامنے برائی نہیں کرتے تھے لیکن تنہائی میں برائی کرتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب کا بدلہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اسے ناحق نہ مارو، تمہیں یہ حکم فرمایا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہاں پر ناحق قتل کرنے کی ممانعت والا معاملہ آ گیا۔ ناحق قتل کرنے کی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے وعیدات سن لی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ التماس کرے گا، گزارش کرے گا، یا باری تعالیٰ یہ وہی ہے جس نے مجھے بے دردی کے ساتھ دنیا میں قتل کر دیا تھا۔ اب اس کے قاتل سے پوچھا جائے گا تو اسے قتل کیوں کیا؟ تو وہ ایک سبب بیان کرے گا اور کہے گا مجھے فلاں شخص نے کہا تھا میں اس کو قتل کر دوں، تو میں نے فلاں کے کہنے پر اس کو قتل کر دیا، یا یہ سبب تھا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کرنے والے اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کے 70 حصے ان پر مسلط کر دیے جائیں گے، یعنی کثرت کے ساتھ ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کے متعلق، جب انسان کو ظاہری گناہ کرتا ہے، باطنی گناہ کرتا ہے، تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ایک دعا بھی تلقین فرمائی ہے، جس کو امام ترمذی نے سنن میں روایت کیا۔ میں بطور تبرک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال والمضل۔ اے اللہ میرے باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والے ہوں۔ بڑی اچھی یہ دعا ہے سنن ترمذی کے اندر، اور اس روایت کا نمبر ہے 3597۔ اگلی آیت مبارکہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات میں۔ یہاں پر صرف اتنا سا گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی یتیم کا گارڈین بنایا گیا، اس کے مال پر حفاظت کرنے والا خازن بنایا گیا، تو آپ اس کے مال کو تجارت میں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مال بڑھ جائے، تو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے اس جگہ پر۔ یہ نہیں کہ خود مال کھا جائے انسان اور اس یتیم کا مال ہڑپ کر جائے، اس کی شدید وعیدات ہمارے گزشتہ دروس میں بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں پر صرف یہی ہے کہ یتیم کا مال اگر اس نقطہ نظر سے کاروبار میں لگایا جائے کہ مال میں اضافہ ہوگا اور اس یتیم کو فائدہ ہوگا، تو یہاں پر مراد یہ ہے۔ اور پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، اور ان میں دنیاوی معاملات کی سوجھ سمجھ پیدا ہو جائے۔ اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول کی کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق خدا پر قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کو مسلط کر دے گا۔ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں انہی ذلتوں سے دوچار ہو رہے ہیں کہ ان پر قحط سالی ہے، مالی طور پر شدید تنگی ہے، یا ظالم حکمران ان پر مسلط ہو چکے ہیں، جیسا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ان پر مسلط کرے گا جن کے نام انہوں نے اور ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج ایڈز کی بیماری ہے، کرونا کی بیماری ہے، ڈینگی کی بیماری ہے، یہ بیماریاں یقیناً ہماری بے حیائیوں اور فحاشیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دی جاتی ہے تو آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے، اگر چوپائے یعنی جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نہ برسائے۔ یہ ان چوپایوں کے سبب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرماتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے، یعنی شریعت کی حدود کو پھلانگنے لگیں گے اور شریعت سے تجاوز کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب چھین لے گا۔ آج IMF ہم پر مسلط ہے اور ہم بہت بڑی سود کی مد میں ایک قسط ان کو کچھ عرصے کے بعد ادا کرتے ہیں، ہمارا مال یہودی کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی حدود کو تجاوز کیا، ان کو پھلانگا۔ اور جب حکمران اللہ کا قانون چھوڑ کر دوسرا قانون اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ڈال دے گا، جیسا کہ آج آپ سنتے ہیں اپوزیشن کے بیانات موجودہ حکومت پر، موجودہ حکومت کی تردید، اپوزیشن کی آپس کے اندر یہ جھگڑے کا شکار ہیں، دست و گریبان ہیں۔ اس کی وجہ شریعت سے دوری ہی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ یہاں پر اللہ کے عہد سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے جو نظر خود پر لازم کی ہو کہ میں یہ نظر مانتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، اگر یہ ہو گیا تو یہاں پر عہد سے مراد یہ بھی ہے، یا عہد سے مراد یہ جب انسان سے کسی سے وعدہ کر لو تو پھر اس وعدے کو پورا کرو۔ اور عہد شکنی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے، یعنی قیامت کے دن اس شخص کو رسوائی کا سامنا ہوگا اور ہر شخص کی نظر اسی عہد توڑنے والے پر جمی ہوگی اور سوالیہ نشانات ہوں گے، تو نے عہد کیوں توڑا؟ اور اس دن وہ ایسی شرم اور ندامت محسوس کرے گا کہ وہ اللہ سے دعا کرے گا اے کاش کہ میں آج مٹی بن جاتا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے ارد گرد کئی خط کھینچے، یعنی کئی لکیریں کھینچی، اور آپ نے سیدھے خط کی طرف اشارہ فرما کر کہا یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے اور دیگر راستے شیطان کی طرف جانے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں، کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تورات یہودیوں کے ان عناصر کے لیے، ان افراد کے لیے نازل فرمائی جو محسنین تھے، یعنی نیکوکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کے احکام، مسائل کی تفاصیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات، آپ کی آمد وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ کیا اور تفصیل کے ساتھ ان تمام معاملات کو بیان کیا گیا جن کی یہودیوں کو ضرورت تھی۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ قرآن شریف میں کثیر برکتیں ہیں، دنیاوی اور اخروی برکتیں ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی شفا رکھی ہے، دلوں کا زنگ اتارتا ہے، انسان کے بہت سے امراض کا حل ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بطور برکت بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد جو علماء کرام نے بیان کیے۔ وقت کا اختصار ہے۔ اگلی آیت ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ اگلی آیت آ گئی اس رکوع سے۔ بہرحال اس کا انشاءاللہ میں بیان اگلے میں کر دوں گا، لیکن یہاں پر اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو برکت والی کتاب بنایا، اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اگر اہل ایمان کو نفع دیتی ہے وہیں پر ایسے لوگ جن لوگوں کے دل کو اللہ نے مرض لاحق کر رکھا ہے ان کے خسارے کو بڑھا دیتی ہے۔
یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا قرآن سے دم درود کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، قرآن سے آپ کسی کو دم بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے کسی کو دم کرنے کی جو اصل ہے وہ صحابہ کرام نے، ایک سردار تھا کسی قوم کا، اس کو بچھو نے ڈس لیا تو صحابہ کرام نے اسے سورہ فاتحہ سے دم کیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ ان دم درودوں پر ممانعت ہے، یا ان دموں پر ممانعت کی گئی ہے کہ جن کے اشعار، جن کے کلمات یا جن دموں کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہو۔ مثلاً ایسے مبہم کلمات لکھے ہوں جن کا معنی کوئی نہ جانتا ہو، تو ایسے کلمات جن کا معنی کوئی نہ جانتا ہو یا کالے علم کے کلمات وغیرہ ہیں، اصل میں ممانعت ان چیزوں کی گئی ہے، قرآن کریم سے کسی کو دم کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک یہودیہ سے دم کروا رہی تھیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے منع فرمایا اور فرمایا ارقیہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے عائشہ دم کروایا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ دم کروانا منع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کئی کتابیں منظر عام پر نظر آتی ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ دم کروانا یا تعویذ وغیرہ یہ شرک ہیں، بدعت ہیں۔ ہر اس چیز کی ممانعت ہے جو غیر شرعی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے تعویذ کے اندر ایسے کلمات لکھ دیے جن کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے یا قرآن کریم کی آیات ہیں، تو پھر ایسے تعویذات کی ممانعت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ملتی ہے کہ تعویذ بنانے کے حوالے سے صحابہ اکرام نے ایسے تعویذات بھی بنائے ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ان کو تلقین کی گئیں، انہوں نے ان دعاؤں کو لکھا۔ اور قرآن کریم کی آیات سے بھی آپ تعویذ بنا سکتے ہیں۔ ہاں، فقط اتنی احتیاط ضروری ہے کہ ناپاک جگہوں پر لے جانے پر احتیاط کی جائے، اور ان کی اپنی احتیاطیں ہیں، جو لوگ تعویذات دیتے ہیں وہ احتیاطیں بھی انسان کو بتا دیتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز باقی تفصیلی کلام میں اپنے اگلے درس میں کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما